بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، میرے شوہر صفوان بن معطل مجھے مارتے ہیں جب میں نماز پڑھتی ہوں، اور مجھے روزہ توڑنے کے لیے کہتے ہیں جب میں روزہ رکھتی ہوں، اور وہ خود فجر کی نماز نہیں پڑھتے جب تک کہ سورج نکل نہیں آتا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی بیوی کی شکایت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز پڑھنے پر مارنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دو صورتیں پڑھتی ہے اور میں اسے منع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی صورت کافی ہے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ روزہ توڑنے کی شکایت کی حقیقت یہ ہے کہ روزے رکھے چلی جاتی ہے اور میں جوان آدمی ہوں، صبر نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے یہ بات مشہور و معروف ہے کہ ہم جاگ نہیں سکتے جب تک سورج نہ نکل آئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جب تم جاگو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے چند باتیں واضح ہوتی ہیں۔ شوہروں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو فرض نماز پڑھنے سے روکیں، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا خیال رکھے اور دینداری کے شوق میں لمبی صورتیں نہ پڑھے۔ رہی نفل نماز تو اس میں شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے، بغیر اس کی اجازت کے نفل نمازوں میں نہ لگے۔ اسی طرح نفلی روزہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو لوگوں کے کھیتوں میں پانی دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب رات کا بیشتر حصہ اس طرح کی محنت مزدوری میں لگ جائے تو آدمی ٹھیک وقت سے فجر کے لیے نہیں جاگ سکتا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فجر کی نماز کے بارے میں لاپرواہی برتتے رہے، بلکہ ایسا اتفاق سے ہو جاتا ہوگا کہ رات کو دیر میں سوئے اور کسی نے جگایا نہیں اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہی حالت تھی جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم نیند سے اٹھو تو نماز پڑھ لیا کرو، ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ نماز سے بے پرواہی اور غفلت برتنے والے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ضرور ناراض ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کرے جب وہ اس کی طرف دیکھے، اطاعت کرے جب وہ اسے حکم دے، اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کر لے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اپنے مال سے مراد وہ مال ہے جو شوہر نے گھر کی مالکہ کی حیثیت سے اس کے حوالے کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کرو۔ نمبر 1 تکیہ، نمبر 2 خوشبو، نمبر 3 دودھ۔ اگر یہ تین چیزیں دی جائیں تو ان سے منع نہ کرو۔